خدا میں صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر جان دے دینا. جان دے دینا، آپ سوچئے مال دینے کی بات نہیں، جان دے دینا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ سارے گناہ معاف فرما دے گا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جب وہ شخص واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور فرمایا سوائے قرض کے. یعنی راہ خدا میں اگر کوئی جان دے دے تو اس کے جان دینے پر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے قرض کے کہ یہ گناہ اللہ معاف نہیں فرماتا. آپ ذرا سوچو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی طریقے سے فرمایا ہے. اب ایک اور حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں اور محسوس کریں، اور میں پھر اس کے نتیجے کی طرف آپ کی توجہ کو انشاءاللہ مبذول کراؤں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی مومن کی نماز جنازہ کے لیے کہا جاتا یا کسی کی میت ہو جاتی اور حضور نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تو سب سے پہلے پوچھتے اس پر کسی کا قرض نکلتا ہے؟ تو ایک جنازہ لایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول پوچھا تو بتایا گیا کہ ہاں حضور اس پر قرض ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے؟ ہاں حضور کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے. کہا اس مال سے اس کا قرض ادا کر دو. قرض ادا کر دیا گیا. پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. ایسے ہی دوسرے جنازے کا بھی معاملہ ہوا، اور ایک تیسرا جنازہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے یہ مقروض تھا، اس پر کسی کا قرض نکلتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض نکلتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی نماز پڑھ لو. مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضور نے اپنے آپ کو روکا. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جو قرض نکلتا ہے اس قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے، میرے اس لفظ پر توجہ چاہوں گا، قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر قرض ادا نہیں کرتا تو نماز جنازہ عام علماء کو تو پڑھانے کی اجازت ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض لے کر نہ دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر پناہ مانگتے قرض لینے سے، قرض لینے سے پناہ مانگتے، قرض سے پناہ مانگتے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ قرض لینے سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمومی طور پر قرض لینے والا جب قرض نہیں وقت پر چکاتا تو اس سے وعدہ خلافی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بہانے بنانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں قرض لینے سے پناہ مانگتا ہوں.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی نے بوقت ضرورت قرض لے لیا اور قرض لینے کے بعد قرض کی ادائیگی کی نیت سے محنت و مشقت کر رہا ہے کہ میں جلدی سے اپنے قرض سے بری ہو جاؤں، جلدی سے میں قرض چکا دوں، رات و دن اس کے دماغ پر یہی ٹینشن ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور پھر وہ بغیر قرض ادا کیے مر جاتا ہے، تو اب ایسے شخص کے قرض کا ذمہ، یعنی جس کا قرض نکلتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت راضی کر لیں گے، راضی کر لیں گے۔ بلکہ حدیث شریف ہے کہ جس نے مال چھوڑا یہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو قرض چھوڑا وہ میرے ذمے ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ امت کے گناہ معاف ہو جائے، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو قرض دینے کی کوشش کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، رات و دن فکر میں لگا رہتا ہے کہ مجھ پر جو قرض ہے میں پہلے اسے چکاؤں، یہ نہیں کہ قرض نکل رہا ہے اور قیمتی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، وہ کم سے کم میں گزارا کر رہا ہے اور اپنے قرض کی ادائیگی کی فکر سب سے زیادہ رکھ رہا ہے۔ ایسے شخص کی اگر کیفیت یہ ہوئی کہ کوئی بعد میں اس کے مرنے کے قرض چکانے والا نہ ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ ہے، انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے قرض لیتا ہے اور اس کی پریشانی میں وہ قرض جو ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ ہمیں اگر ضرورت پڑنے پر کبھی قرض لینا پڑے تو آج کا جو ماحول ہے، میرے بہت سارے بیپاری بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں تو بیپاری کی کیا بات کروں، اگر آپ کو بتاؤں گا تو واللہ آپ کو حیرت ہوگی۔ بہت سارے عمرہ اور ٹور چلانے والے حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت فلاں بیپاری پر ہمارے عمرے کے جو اس نے پوری فیملی کے ساتھ عمرہ کیا، ہمارا اتنا پیسہ نکلتا ہے، اس نے اپنی فیملی کے ساتھ حج کیا، ابھی تک پیسے نہیں دیا۔ شادی بیاہ میں کیٹریس، وہ لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کریں حضرت، ایک کیٹر تو ڈوب گیا بیچارہ، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ بڑے بڑے مالداروں کی شادی کا آرڈر لیا اور آرڈر لینے کے بعد اس نے بہت لذیذ کھانے بنائے، کل آنا پرسوں آنا اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اس کو پیسہ دینے کا خیال نہیں آتا، اور ہاں پھر عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے کے لیے بھی بھیجتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نادانوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر راہ خدا میں جان بھی اگر کوئی دے دے، شہید بھی ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس لیے اول تو قرض لینے سے پرہیز کریں، اور ضرورت پڑنے پر لیں تو فوری طور پر ادا کرنے کی فکر کریں، جلدی سے اس کی ادائیگی تھوڑا 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 کر کے بھی آپ دینے کی کوشش کریں، قطعی طور پر اس میں کوتاہی نہ برتیں، اس لیے کہ جس کے آپ مقروض ہوتے ہیں، اگر اسے خود کو بیچارے کو ضرورت پڑی اور اس کی رقم جس کو قرض دیا ہے وہ نہیں دے گا، اس کے دل کے اندر صدمہ ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور کسی مومن کا دل دکھ جائے اس اعتبار سے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرض معاشرے کے اندر انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کو اس کے وقت پر ادا کر دینا، ٹائم پر ادا کر دینا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچے میں نے قرض لے لیا، اب میں عمرہ کر کے آؤں گا تو وہاں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کر کے آؤں گا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میاں آپ حج کر کے آؤ یا عمرہ کر کے آؤ یا تہجد پڑھو یا جمعرات اور پیر کے روزے رکھو یا ایام بیض کے روزے رکھو یا آپ پوری رات تہجد گزارو، یہ قرض والا گناہ معاف نہیں ہوگا، چاہے آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دو، معاف نہیں ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا۔
اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ضرورت پڑنے پر قرض آپ کو لینا پڑے تو ادائیگی کی نیت بھی رکھو۔ اب تو بیپاری کروڑوں کا ٹوپا، کل ہی بیپاری فون کرتے کرتے بتا رہا تھا کہ اتنے کروڑ کا جو ہے وہ ٹوپا کر کے بھاگ گیا اور یہ کر کے بھاگ گیا۔ روز روز یہ خبریں آ رہی ہیں، اور زیادہ تر یہ کرنے والے، معاف کیجیے گا، مسلمان ہوتے ہیں۔ خدا را ڈرو، مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جلدی سے اگر قرض آپ نے کسی کا آپ کے اوپر نکلتا ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔